تمام تفصیلات طے کر کے انہوں نے اگلی صبح جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر رشید ان دونوں کے سونے کا بندوبست کر کے خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح حاجت ضروریہ اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر تینوں ہی خاموشی سے جنگل کی جانب چل دیے۔ ان دونوں نے رشید کو اعتماد میں لیتے ہوئے کچھ رقم اسے تھما دی تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی کچھ مدد بھی ہو جائے۔ رشید نے بامشکل ان سے رقم قبول کی تھی۔ جنگل میں جانے سے پہلے رشید نے اپنی بیوی کو وہ رقم دے کر اور محلے کی ایک عورت کو اس کی بیوی کا خیال رکھنے کی ہدایت کی اور وہ تینوں ہی جنگل کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں گاؤں کے چند لوگ انہیں ملے مگر سوائے سلام کرنے کے انہوں نے کوئی اور بات نہ کی۔ پھر گاؤں کی حدود سے نکلنے کے بعد وہ تینوں جنگل کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے رشید چوکیدار نے اپنی لائسنس یافتہ بندوق بھی اپنے ہمراہ لے لی تھی تاکہ کسی بھی طرح کے ناخوشگوار حالات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ گاؤں کی حدود سے نکلتے ہی انہوں نے جنگل کی طرف جانے والے راستے کا رخ کر لیا۔ راستہ کچا ہونے کے ساتھ ساتھ جنگلی جھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا۔ جب سے لوگوں نے اس بھیانک بھیڑیے کے متعلق باتیں سنی تھی تب سے لوگوں نے اس راستے پر سفر کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں جا بجا جنگلی جھاڑیوں نے اپنی آماج گاہ بنا لی تھی۔ صبح کے 11 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی دل کو لبھا دینے والی ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہ تینوں ہی باتیں کرتے جنگل کی طرف جانے والے راستے پر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے راستے میں آنے والے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے ٹھہرنے کا پروگرام بنا لیا اور درخت کی گھنی چھاؤں میں جا بیٹھے۔ یہ ایک پیپل کا بڑا سا درخت تھا جس کا تنا لگ بھگ 4 فٹ تک تو ضرور ہوگا۔ اس کے سائے تلے کچھ دیر سستانے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اسی لیے میرا مشورہ مانو تو واپس چلے جاؤ، ورنہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچھتانے کا بھی وقت نہ ملے۔ رشید چوکیدار نے دونوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ارادے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹنے والے اور اس بھیڑیے کے راز سے پردہ اٹھا کر ہی ہم لوٹیں گے۔ ان دونوں نے رشید کو جواب دیا۔ ان کے ارادے سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس خونخوار افریت کو دیکھ کر ہی واپس جائیں گے۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، رشید نے بے بسی سے جواب دیا۔ اسی طرح باتیں کرتے وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئے۔ جنگل میں ناقابل یقین کی حد تک بالکل خاموشی طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سارے جنگلی جانور وہاں سے کہیں بھاگ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ تمام جانور اسی بلا کے خوف سے یہاں سے بھاگے ہوں گے۔ وہ تینوں جنگل کی سرحد پر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جیسے فیصلہ کر رہے ہوں کہ آیا انہیں اندر جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے جنگل کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں اطمینان تھا کہ اگر ان کا سامنا اس بلا سے ہو جاتا ہے تو ان کے پاس بندوق تو ہے جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ رشید چوکیدار کسی وقت فوج میں ملازمت کرتا تھا مگر پھر کسی بیماری کے باعث اسے جبری ریٹائرمنٹ دے کر فوج کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے رشید نے شہر کے کالج میں چوکیدار کی نوکری حاصل کر لی۔ اس کے لیے اسے اپنے تجربے اور فوج کی ملازمت کی وجہ سے زیادہ مشکل نہ اٹھانی پڑی۔ کالج میں اکثر بچوں کو وہ اپنی بہادری کے قصے سناتا رہتا تھا اور توقیر اور ارشد کو بھی اس نے کئی قصے سنائے تھے۔ اسی لیے اس وقت تو دونوں کو اطمینان تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت پیش آیا تو یقیناً رشید ان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ بندوق ہاتھ میں تھامے رشید آگے آگے چلا جا رہا تھا اور اس کے پیچھے ارشد اور پھر توقیر تھا۔ تینوں ہی محتاط نظروں سے آس پاس دیکھتے قدم آگے بڑھانے لگے۔ جنگل میں خاموشی کے ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حالانکہ دن کا وقت تھا مگر جنگل میں شام جیسا سما لگ رہا تھا۔ زمین پر گرے سوکھے پتے ان کے قدموں کے نیچے چرچراہٹ کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ ان کے چلنے سے ایسی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں جیسے کوئی شخص کہیں چھپ کر بیٹھا پاپڑ کھا رہا ہو۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے جنگل مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یوں محسوس ہونے لگا تھا
جیسے ہزاروں آنکھیں چھپ کر انہیں گھور رہی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ دن کے وقت جنگل میں اس وقت موجود ہیں کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں وہ اپنے بچاؤ کے لیے یہاں سے فرار حاصل کر سکیں گے۔ دوسری صورت میں رات کے وقت ایسا ناممکن ہوتا۔ رات کی گہری تاریکی ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی۔ کافی دیر تک جنگل میں چلنے کے باوجود ابھی تک انہیں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی تھی اور نہ ہی اس بھیانک بھیڑیے کے کوئی آثار دکھائی دیے تھے۔ ایک جگہ درختوں میں بنی ایک صاف جگہ پر رک کر تینوں آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آیا انہیں مزید اندر جانا چاہیے یا واپس لوٹ جانا چاہیے۔ ابھی وہ اسی بات کا فیصلہ کر رہے تھے کہ اچانک دائیں جانب درختوں کے جھنڈ سے انتہائی خوفناک آواز نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ یوں لگا جیسے ہزاروں بھیڑیے مل کر گررا رہے ہوں۔ جنگل کی خاموشی میں یوں اچانک اس خوفناک آواز نے ایک ارتعاش سا پیدا کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے جنگل میں ڈولبی سسٹم نصب کر دیا ہو، جس کی وجہ سے انہیں چاروں طرف خوفناک بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس اچانک افتاد پر تو وہ بوکھلا کر اچھل پڑے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کس جانب بھاگیں، کیونکہ چاروں طرف سے ہی بھیڑیوں کی آوازیں گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک دائیں طرف سے ایک انتہائی بھیانک شکل کا بھیڑیا گرراتا ہوا درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہوا سیدھا ان کی طرف بھاگتا آ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنے چاروں پیروں کی بجائے دو پیروں پر بھاگتا چلا آ رہا تھا، اور ایک نظر میں تو ایسا انسان لگ رہا تھا جس کا چہرہ بھیڑیے جیسا اور دھڑ انسان جیسا تھا۔ وہ خوف اور شش و پنج کی کیفیت میں کھڑے اسی کو دیکھ رہے تھے جو لمحہ بلمحہ بندوق سے نکلی کسی گولی کی طرح ان کی طرف ہی بھاگتا آ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے کسی نے انہیں جادو کی چھڑی لگا کر دوبارہ ہوش دلا دیا اور وہ پلک جھپکتے ہی اپنے سامنے نمودار ہونے والی موت کی حقیقت سے آشنا ہو گئے اور چیختے ہوئے سامنے نظر آنے والے راستے کی طرف دوڑنے لگے۔ رشید نے بھی یہ دیکھتے ہوئے دونوں کی تقلید کی اور بندوق کو مضبوطی سے تھامے ان کے پیچھے بھاگا۔ گھبراہٹ میں اسے اتنا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ رک کر اس افریت کو نشانہ بناتا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا، اسی لیے وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے ہوش گنوا بیٹھے تھے۔ جب دوبارہ ان کے شعور نے انہیں حقیقت دکھائی تو انہیں صرف اپنی جانیں بچانے کی فکر ہوئی، اور اسی نتیجے میں وہ اس وقت اپنے سامنے نظر آنے والے راستے پر بھاگنے لگے جو راستہ جنگل کے اندر جا رہا تھا۔ بھیڑیا بھی اپنی تیز رفتاری سے ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی گرراہٹیں انہیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے ہاتھ لگتے ہی وہ بھیڑیا انہیں کچا چبا جائے گا، اور اس وقت وہ تینوں زندگی اور موت کی کشمکش میں اندھا دھند بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ رشید کی بندوق بھی کہیں گر چکی تھی۔ یہ ایک بہت بوسیدہ اور خستہ حال عمارت تھی جو زمانے کی گردش کے باعث ایک ویران کھنڈر کا روپ دھار چکی تھی۔ اس کا سامنے کا گیٹ ٹوٹا ہوا تھا، دیواروں کا رنگ گہرا سیاہ ہو چکا تھا، کہیں کہیں کائی بھی لگی ہوئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ جنگلی جھاڑیوں میں چھوٹے موٹے جنگلی جانوروں نے بسیرا کر رکھا تھا، اور موٹے موٹے جنگلی چوہے تو بہت واضح بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ کسی دور میں یقیناً یہ عمارت خوبصورتی کا شاہکار رہی ہو، مگر اس وقت تو اس کی منحوسیت سے صرف خوف آ رہا تھا۔ بے تحاشا بھاگنے کے باعث تینوں کا پسینے سے برا حال تھا۔ ان کے چہروں سے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سرنج لگا کر ان کے جسموں کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ تینوں ہی سامنے نظر آنے والی عمارت کی طرف بھاگتے آ رہے تھے۔ اس وقت انہیں صرف ایک محفوظ پناہ گاہ کی اشد ضرورت تھی۔ وہ خوفناک بھیڑیا اب تک ان کے پیچھے تھا، مگر بھاگتے ہوئے وہ خود کو درختوں کے اندر چھپاتے ہوئے بھیڑیے کو کافی پیچھے چھوڑ چکے تھے۔ اب اپنے سامنے نظر آنے والی اس بوسیدہ اور بھیانک عمارت کی طرف بھاگتے جا رہے تھے۔ عمارت کے داخلی دروازے کے قریب رک کر وہ تینوں کمان سے نکلے تیر کی طرح سیدھے اندر گھس گئے۔ عمارت کے اندر ایک بڑا سا صحن بنا تھا جس کے درمیان میں ایک بڑا فوارہ نصب تھا۔ کبھی اس فوارے کے منظر سے وہاں کے مکین لطف اندوز ہوتے ہوں گے، مگر اس وقت تو وہ فوارہ جنگلی جھاڑیوں، درختوں کے سوکھے پتوں اور جھاڑ جھنکار سے اٹا پڑا تھا۔ اس کی باہر کی دیواریں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ ایک نظر دیکھنے میں یہ کوئی گیسٹ ہاؤس ہی دکھتا تھا۔
یوں لگتا تھا جیسے کسی مالدار شخص نے اس جنگل میں اسے سیاحوں کی سہولت کے لیے بنایا ہوگا، پھر نہ جانے کن حالات کی بنا پر اسے چھوڑ کر جانا پڑا ہوگا، مگر اس وقت انہوں نے اس کی تاریخی حیثیت پر کوئی مکالمہ نہیں لکھنا تھا، بلکہ اس وقت انہیں اپنی جانیں بچانے کی فکر تھی۔ اسی لیے انہوں نے سامنے نظر آنے والے ایک بڑے سے ہال نما دروازے کے اندر دوڑیں لگا دیں۔ دروازہ کبھی لکڑی کا رہا ہوگا، مگر اس وقت صرف اس میں لگا اکلوتا فریم ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ دروازے کے اندر کی جانب ایک لابی تھی اور سنگے مرمر کا ریسیپشن بھی موجود تھا، مگر اس وقت اس پر جمی گرد صاف نظر آ رہی تھی۔ تھوڑا آگے سے ایک برآمدہ تھا جس کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے، مگر ان سب کے دروازے غائب تھے، غالباً کوئی اکھاڑ کر لے گیا ہوگا۔ برآمدے کے آخری سرے پر کچھ سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے بھاگتے سیڑھیوں کی طرف بڑھے اور جب قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ سیڑھیاں تو نیچے کی جانب اترتی ہیں، شاید وہ عمارت کے نچلے پورشن کا راستہ تھا۔ وہ کچھ دیر تک وہاں رک کر کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرنے لگے، مگر پھر ہر طرف خاموشی پا کر سیڑھیاں اترنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اچانک باہر سے انہیں کسی بھاری بھرکم جانور کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.